السلام علیکم. پروگرام اپنا اپنا گریبان میں مطیع اللہ جان. آج کا دن کراچی کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ایم کیو ایم کے لیے بھاری دن تھا. پورے شہر میں ایم کیو ایم کے بانی اور قائد الطاف حسین کی تصاویر کو ہٹایا گیا. مختلف جگہوں پر آویزاں، خاص کر مکہ چوک پر آویزاں، ان تصاویر کو ہٹایا گیا جو کئی سال سے وہاں پہ آویزاں تھی اور وہاں پہ پاکستان کا پرچم لہرایا گیا. اسی طرح ایم کیو ایم کے مختلف جگہوں پہ، خاص کر سرکاری زمین پر قائم جو دفاتر تھے ایم کیو ایم کے، ان کو بھی گرانے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. حیدرآباد میں بھی یہی صورتحال ہے. اور آج کے دن ایم کیو ایم کے قومی اسمبلی کے رکن محمد حسنین اور ایم پی اے شیراز وحید کو بھی گرفتار کیا گیا. اور آج جو ہے ایم کیو ایم کے تمام جو نمائندے ہیں، ایم این اے، ایم پی اے ہیں، وہ میڈیا پر بھی آنے سے انہیں روکا گیا ہے، سوائے فاروق ستار کے، ڈاکٹر فاروق ستار کے، جو کہ واحد اس وقت میڈیا کے اوپر نمائندہ ہیں جو ایم کیو ایم کی ترجمانی کر رہے ہیں. اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ شاید انہی کو ٹی وی ٹاک شوز میں سامنے آنے کی اجازت تھی، اور یہ کل تک کی خبر تھی. مگر آج ہماری کوشش ہے کہ ہم ایم کیو ایم کے ہی ایک نمائندے سے بات بھی کریں گے. کچھ ایسی خبریں بھی ہیں کہ پنجاب کے اندر ایم کیو ایم کے کچھ عہدیداروں نے استعفیٰ دیا ہے، گو کہ اس کے حوالے سے بھی وضاحت سامنے آئی ہے کہ ایسا نہیں ہوا. ہم اس حوالے سے بھی ایم کیو ایم کے پنجاب کے جو صدر ہیں میاں محمد عتیق، ان سے بھی آج بات کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کو مہمانوں کا تعارف کراتے چلیں. ہمیں آج اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے سینیٹر شاہی سید، صدر ہیں عوامی نیشنل پارٹی سندھ کے. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر رمیش کمار، رکن قومی اسمبلی، حکمران جماعت مسلم لیگ نون سے، اور سینیٹر ڈاکٹر آیت اللہ درانی جو سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، وہ بھی ہمیں آج انہوں نے جوائن کیا ہے. ہمیں کراچی سے اس وقت جوائن کیا ہے ٹیلی فون پر ہمارے وقت نیوز کراچی کے رپورٹر ندیم احمد. ہم اپ ڈیٹ انہی سے پہلے لے کر پھر گفتگو کا آغاز کریں گے. ندیم احمد صاحب، بہت شکریہ ہمیں آپ نے وقت دیا اپنا اپنا گریبان کو. یہ بتائیں گے کہ آج سارا دن کراچی کے اندر جو تصاویر کے حوالے سے ایم کیو ایم کے قائد کی اور دفاتر کے حوالے سے خبریں ہیں، اس پر یہ کیا معاملات ہیں اور اس پر لوگوں کا کیا رد عمل دیکھنے کو آ رہا ہے؟ کیا ایک خاموشی ہے اور لوگ خاموش ہیں اس معاملے پہ؟ کیا رد عمل ہے؟ جی، میں تھوڑا سا واضح کروں کہ اب تک کے جو آج کاروائیاں کی گئی ہیں ان میں سے بیشتر کاروائیاں سرکاری اداروں کی جانب سے کی گئی ہیں. پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے جس میں ضلعی انتظامیہ شامل ہے، ان کی جانب سے جو حکومتی اراضیوں کے اوپر قائم ایم کیو ایم کے دفاتر تھے، بیشتر رفاہی پلاٹوں کے اوپر قائم ایم کیو ایم کے دفاتر، انہیں ہمارا رابطہ ندیم احمد سے منقطع ہو گیا. ہماری کوشش ہے کہ ہم دوبارہ ان سے رابطہ کریں اور ان سے اپڈیٹ لیں. ہم شاہی سید صاحب سے ہی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جو ہی ہمارا ندیم احمد سے رابطہ بحال ہوا تو ہم ان سے بھی بات کریں گے. شاہی سید صاحب، یہ کراچی میں کوئی بہت بڑا انقلاب آ رہا ہے، اور کیا یہ انقلاب جو ہے حکومتی سطح پر ہے، ریاستی سطح پر ہے، یا یہ عوام کی سوچ میں بھی ایک تبدیلی آ رہی ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں، سب سے پہلے آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں اور سننے والے دیکھنے والے سب کو سلام پیش کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں نہ حکومت کا ایک پائی کا ٹکے کا رول ہے، نہ سیاستدانوں کا رول ہے. اس موجودہ حالات اور سچویشن میں ان شہداء کا رول ہے جو 12 مئی کو ہوئے تھے، جو 12 ربیع الاول کو ہوئے تھے، جو کراچی میں بے گناہ انسان مارے گئے، وہ کسی بھی قوم، کسی بھی فرقے، کسی بھی ہو. ان شہداء کا کمال ہے کہ ایک بندہ جس کے اوپر 2007 سے میں نے کہا تھا، جب 12 مئی کو جو واقعہ اور کھلا فائرنگ ہوئی، بے گناہ لوگوں کو مارنا شروع ہوا جلسوں پہ، تو میں نے کہا کہ یہ صرف دشمن کر سکتا ہے جو ملک کا دشمن ہو. اور میں نے بولا کہ یہ راکا ایجنٹ ہے، یہ غدار ہے، یہ غلط ہے. الطاف کے بارے میں یہ ساری کمنٹ 2007 میں دیے تھے، جبکہ میرے ساتھ افسوس کے ساتھ نہ مجھے اداروں نے پاکستان نے پذیرائی دی، نہ سیاستدانوں نے دی. اور مجھے تریڑ اور میرا پھم جلانا، میرے بچوں کو تریڑ، میرے کو یہ کر. اور 2010 میں جب اجمل پہاڑی پکڑا گیا، اس نے یہ ساری چیزیں بتائی. اس کے باوجود بھی ہمارے ادارے خاموش رہے. اور وہ سیاستدان جو 2007 میں اے پی سی میں لندن میں ساری پارٹیوں نے بولا کہ یہ ایک فاسسٹ تہذیب ہے، ان کے اوپر ساتھ کوئی اتحاد نہیں کرے گا. یہ بات 2007 میں لندن میں اے پی سی میں محترمہ نے بھی اور سب نواز شریف ساری پارٹیوں نے 34 پارٹیوں نے دستخط کیے تھے، چارٹر آف ڈیموکریسی، میثاق جمہوریت. لیکن افسوس کے ساتھ پھر بھی اس کے باوجود بھی لوگوں نے اپنے مفادات کی نے مصلحت کی، مفاہمت کی. اور آپ کے پروگرام میں نے ایک بات یہ کہی تھی کہ یہ مصلحت میں اور بغیرتی میں معمولی فرق ہوتا ہے. انسانی لاشوں پہ یہاں پہ مفاہمت ہوئی ہے، مصلحت ہوئی ہے. تو یہ غیرت کیسے جاگی؟ یہ غیرت ایسی جاگی کہ ان شہداؤں نے اس الطاف کو اتنا
یعنی بیوقوف بنا دیا کہ برملا تم میڈیا پہ آ کے پاکستان کو گالیاں دے رہے ہو اور اپنے اوپر جو آپ کے اوپر الزام ہے وہ الزام تم سچ ثابت کر رہے ہو. وہ عدالتوں نے نہیں کیا, بیوروکریسی نے نہیں کیا, ہم سیاستدانوں نے نہیں کیا, آپ خود ثابت کر رہے ہو کہ میں غدار ہوں, پاکستان مرد آباد, پاکستان جو ہے وہ. بہرحال ہم ان دعووں کو ہم دہرانا نہیں چاہتے. میں آپ کو یہی چیز یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ اس کے منہ سے باتیں نکالنے والا وہ رب ہے اور وہ شہداء ہے جو اس کو ایسا پاگل بنا دیا کہ اس کا اپنا قوم اس کا دفاع نہیں کر سکتا. میں ایک میں ختم کروں گا. میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ الطاف برا ہے, اس کو جو بھی لوگ برا نہیں کہے گا وہ بندہ بھی اس کا غدار کا ساتھی ہوگا. البتہ اس کا قوم اچھا ہے, مہذب ہے, لکھا پڑھا ہے اور ان کے آبا و اجداد کی قربانیاں ہیں اس ملک کو آزاد کرنے میں, ان کی تذلیل نہ ہو, ان کے ساتھ بے انصافی نہ ہو. اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ اس کی قوم کو بھی شعور آنا چاہیے کہ یہ بات سچ ثابت ہو گیا, وہ خود چکمہ لگا کے گیا کہ میں غدار ہوں. چلے, آپ نے 12 مئی کا ذکر کیا تو وسیم اختر نے جو کل چیلنج کیا تھا کہ اگر ہمت ہے, اب میں وہ الفاظ نہیں دہرانا چاہ رہا, مگر اگر ہمت ہے تو مشرف کے خلاف بھی کیس کیا جائے, تو آپ کے خیال میں وسیم اختر ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ ہونا چاہیے. مشرف کے خلاف جو بھی رسپانسبل ہے, اس وقت کا وزیر داخلہ, وزیر اعلیٰ, وفاقی حکومت سب شامل ہے. چلیں ٹھیک. جی ندیم احمد نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پہ, ہمارے وقت نیوز کراچی کے رپورٹر ہیں. ندیم احمد صاحب, یہ جو واقعات ہو رہے ہیں آج کراچی کی تاریخ میں شاید ایسا کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس طرح جو ہے ایم کیو ایم کے لیڈر کی یا بانی کی تصاویر کو ہٹایا جائے گا, ان کو مختلف جگہوں سے پھاڑا جائے گا اور پھر ایم کیو ایم کے دفاتر جو حکومتی اراضی پہ جیسے آپ نے کہا قائم کیے گئے ان کو مسمار کیا جا رہا ہے اداروں کی طرف سے. تو کیا عوام کے اندر کیا رد عمل ہے, کیا سوچ ہے, کیا عوام کے اندر بھی وہ غصہ ہے الطاف حسین کی اس تقریر پر جو پاکستان کے خلاف کی گئی؟ کے اوپر بھی کسی قسم کا عوامی رد عمل اس ساری صورتحال کے اوپر دیکھنے میں نہیں آیا. کسی بھی مقام کے اوپر انتظامیہ کو, پولیس کو یا دیگر اداروں کو کسی قسم کی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا, بلکہ ان سرکاری اداروں کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات کو سراہا گیا. بیشتر مقامات پر کارروائی کے دوران عام شہریوں کی جانب سے پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی بلند کیے گئے. میں آپ کو یہ بھی واضح کروں, خصوصاً ضلع ملیر اور ضلع غربی اور ضلع شرقی کے اندر جو ہے وہ ایم کیو ایم کے جو سرکاری اراضیوں کے اوپر قائم دفاتر, جن کے اندر پارک, پلے گراؤنڈ اور دیگر رفاہی پلاٹوں کے اوپر قائم ایم کیو ایم کے یونٹ آفیسز اور سیکٹر آفیسز کو مسمار کیے جانے کا سلسلہ تاحال جاری ہے. اور اس حوالے سے بیشتر اہم مقامات کے اوپر جو ہے وہ پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے سرکاری مشینری کا استعمال کیا جا رہا ہے. ندیم صاحب یہ بتائیں, جو گرفتاریاں ہوئی ہیں آج محمد حسنین اور شراز وحید کی, ان گرفتاریوں کے اوپر کیا ایم کیو ایم کراچی یا جو ایم کیو ایم پاکستان ہیں جس کی سربراہی فاروق ستار کر رہے ہیں, ان کی طرف سے کوئی مزاحمت یا رد عمل دیکھنے کو مل رہا ہے؟ اور کل ترجمان رینجرز نے جو ایک بیان دیا تھا کہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں ملزمان کوئی ٹارگٹ کلر سے, ان کا تعلق ایم کیو ایم لندن سیکریٹریٹ کے عسکری ونگ سے ہے. تو کیا وہاں کی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی پالیسی میں بھی کوئی تبدیلی آئی ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان پہ الزام لگانے کی بجائے اب ایم کیو ایم لندن کو وہ ایک علیحدہ شناخت کے طور پہ دیکھ رہے ہیں؟ جی ہاں, گزشتہ روز رینجرز ترجمان کی جانب سے جاری کی جانے والے بیان میں پریس ریلیز کے اندر باقاعدہ طور کے ایم کیو ایم کے ایک ٹارگٹ کلر, عابد نامی ٹارگٹ کلر کی گرفتاری ظاہر کی گئی تھی لیاقت آباد کے علاقے سے. اور ترجمان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ ٹارگٹ کلر جو عابد نامی گرفتار کیا گیا ہے, یہ لندن سیکریٹریٹ کے احکامات اور کو بجا لاتے ہوئے مختلف ٹارگٹ کلنگ کی کاروائیاں سر انجام دے چکا ہے. اسی حوالے سے اسے گرفتار کیا گیا تھا. جہاں تک آپ نے بات کری کہ ایم کیو ایم کے 2 اراکین اسمبلی کو گرفتار کیا جا چکا ہے, تو اس حوالے سے بھی ایم کیو ایم کی جانب سے مذمت کا اظہار کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ایم کیو ایم کے دونوں اراکین اسمبلی جس میں شراز حسن اور وسیم احمد شامل ہیں, ان کا کسی قسم کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے. انہیں کیوں گرفتار ہے, اس کے اوپر ایم کیو ایم پاکستان یعنی ایم کیو ایم کراچی فاروق ستار کی جانب سے جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ندیم احمد, آپ نے ہمیں کراچی کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا. جی ڈاکٹر امیش کمار, آپ خود بھی آپ کے بڑے سٹیکس ہیں سندھ میں, کراچی میں, تو یہ جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عوامی سطح پر کوئی تبدیلی آ رہی ہے یا حکومتی اقدامات؟ میں تو یہ کہوں گا, مجھے شاہی سید صاحب کی بہت عزت ہے. 2007 اور 2010 میں جو بات کر رہے ہیں, اس پیپلز پارٹی کی جب حکومت تھی 8 سے لے کے 10 تک, سائن پارٹنر بھی اس کے رہے ہیں اور اس کے باوجود بھی ان کو قائل نہیں کر سکے.
اور سب سے زیادہ 12 مئی کے اوپر کاروائی کر 12 مئی ہو چاہے کراچی کے اندر کرائم ہو، مگر وہاں پہ جو لوگ سارے انوالو تھے، ہر پارٹی انوالو تھی، یہ ہمیشہ شور کرتے تھے مگر قائل نہیں کر سکے، پارٹنر بھی رہے، پھر بھی یہ ہمیں کریڈٹ نہیں دیتے ہیں کہ بھئی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آئی تبھی یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آئی، پہلے بھی بہت مرتبہ ایم کیو ایم نے ایسے ڈرامے کیے ہوں گے مگر ان چیزوں کو اتنا سیریس نہیں لیا گیا جتنا ابھی۔ آرمی پہلے بھی بیٹھی تھی، ادارے پہلے بھی بیٹھے تھے، مگر پولیٹیکل جب تک کوئی ول نہیں ہوتی ہے تب تک وہ چیزیں امینڈ نہیں ہوتی ہے۔ 2011 میں سپریم کورٹ میں بدامنی کیس چلا مگر اس کے اوپر عمل 2 سال تک نہیں ہوا۔ 13 میں جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آئی اس کے بعد اس کے اوپر عمل شروع ہوا۔ تو ٹھیک ہے ادارے کام کرتے ہیں مگر پولیٹیکل سرپرستی ہوتی ہے تو کریڈٹ دینی چاہیے، ایک چیز ہے۔ دوسری چیز بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، تو 3 سال تو آپ کی حکومت کو بھی ہو گئے ہیں، یہ آج ایم کیو ایم کے دفاتر ناجائز کرائے جا رہے ہیں، تو 3 سال تک آپ الطاف حسین کی تقریر کا انتظار کرتے رہے۔ 3 سال کے اندر پراونشل گورنمنٹ کا وہ تعاون ہمیں حاصل نہیں تھا۔ تو آج بھی پراونشل گورنمنٹ کو آپ کو پتا ہے کہ اس وقت کراچی کے اندر آپریشن کے حوالے سے بھی جو ہمیں رینجرز کے پاور کے لیے بھی جو آپ کو پتا ہے کہ جو محنت کرنی پڑتی تھی وہ کسی سے دور نہیں ہے۔ یہ تعاون الطاف حسین کی تقریر کے بعد ہی ملا تھا، مگر ابھی جو ایک جو ہے وہ ری ایکشن جو وہاں پہ آیا، جو اس کی اسپیچ، اب جب پراونشل گورنمنٹ، کیونکہ پراونشل گورنمنٹ ایک بہت بڑا مینڈیٹ ہے 18th امینڈمنٹ کے بعد، اس کی پراونشل آٹونومی میں ایسی ہم نہیں۔ کل جب چودھری نثار صاحب گئے ہیں تو انہوں نے یہ انہی باتوں کو دوبارہ دہرایا کہ یہ جو چیزیں ہیں ان چیزوں کو خدا را ختم کریں۔ یہ آپ نہیں تو ایسے نہیں ہوتے، پہلے فیڈرل گورنمنٹ ان کے پاس تھی، پہلے بھی یہ چیزیں ہوتی تھی، روزانہ 10 لاشیں اڑتی تھے، مگر میں آج فاروق ستار صاحب کے لیے یہ ضرور میسیج دوں گا کہ کم سے کم جو پرسوں کی آپ کی پریس کانفرنس ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ایم کیو ایم ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، آپ اگر وہاں پہ عوام ہے اور ساری عوام اچھی بھی ہے، مگر آج اگر پھر اسی الطاف حسین کی تصویروں کو اور ان کو اگر ڈیفینڈ کرنے اگر آپ آگئے تو یہ آپ کے لیے بھی نہیں ہوگا۔ اگر آئینی کوئی امینڈمنٹ کرنی پڑتی ہے، الیکشن کمیشن میں فاروق ستار کے نام سے پارٹی رجسٹرڈ ہے، اگر وہاں پہ اس کو امینڈ بھی کرنا پڑتا ہے کانسٹیٹیوشن کو تو وہ بھی وہ کر سکتا ہے اپنے جو ایم کیو ایم کے، مگر اس طریقے سے اگر غلط چیزوں کو ڈیفینڈ کریں گے تو پھر جو ابھی تک جو کیا سارے آ رہی ہیں اینالسٹ کے پاس، اینکر کے پاس کہ بھائی یہ آپس کی ملی ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں ابھی تھوڑی دیر پہلے گورنر سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے اسی حوالے سے کہ بھئی کم سے کم ابھی آپ اپنے آپ کو پولیٹیکلی سیپریٹ ان چیزوں سے کریں، ان چیزوں کی جس طریقے سے آپ نے مذمت کی ہے وہ آپ مذمت کر کے دکھائیں، کیونکہ یہ جو اس نے نعرہ لگایا یہ کبھی بھی یہاں پہ کوئی بندہ برداشت نہیں کرے گا، اور پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کبھی ان چیزوں کو چھوڑے گی نہیں، اس کے اوپر سخت ایکشن لے گی۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیں گے ہم کیا کریں، ہمارے کرنے سے ہی یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ آپ نے کوئی ریفرنس بھیجا ہے پارٹی پہ پابندی لگانے کا؟ دیکھیں ہم پارٹی کے اوپر پابندی نہیں لگانا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ فاروق ستار اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اس کو لیڈ کریں، جس نے یہ کام کیا ہے اس کو سیپریٹ کریں۔ چلے برطانوی حکومت کے ساتھ آپ نے کیا پروگریس ہے؟ کتنے عرصے سے آپ لوگ دیکھیں جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے برطانوی سفیر کے بلا کے آپ چائے پی لیتے ہیں؟ برطانوی حکومت کہتی ہے کہ بھئی ہم نے ان کو کہا ہے کہ صرف اس نے باتیں نہیں کی ہے، اس نے لوگوں کو کہا ہے کہ آپ حملہ کرو۔ دیکھیں نا برطانوی حکومت کہتی ہے ہمارے پاس آزادی ہے، بھئی آزادی کی بات نہیں ہے، اس نے باتیں صرف نہیں، اس نے حملے کی بھی بات کی ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ کی زمین کے اوپر بیٹھ کے ہم جو سفارتی ایک طریقہ کار ہے ہم اس کے تھرو ایکشن لیں گے۔ لیکن ہمیں عمران فاروق قتل کیس تھا، کبھی کچھ نہیں ہوا، مگر ہم نے اس کے لیے بھی یہاں پہ جو بھی بندے آئے اس کو جو ایکسیس دی، یہ دیا، یہی ہم کر سکتے ہیں نا فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے۔ درانی صاحب آپ کی پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے اندر جو ہے یہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے کہ آپ کے ادارے اب ایم کیو ایم کے ان ناجائز دفاتر کو گرا رہے ہیں جو الطاف حسین کی اس ناجائز تقریر سے پہلے آپ کو شاید نظر نہیں آ رہے تھے، تو یہ کریڈٹ جو ہے یہ آپ لیں گے؟ کیونکہ ڈاکٹر رمیش کمار کہہ رہے ہیں یہ کریڈٹ ہمیں جاتا ہے کہ ہم نے کارروائی شروع کی۔ کون کریڈٹ آپ؟ میں نے یہ کہا کہ پراونشل گورنمنٹ ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہے، کیونکہ پراونشل گورنمنٹ کو کام کرنا تھا، پہلے پراونشل گورنمنٹ نہیں کر رہی تھی۔ یہ تعاون آپ نے الطاف حسین کی اس تقریر سے پہلے کیوں نہیں کیا تھا؟ اب کیوں آپ یہ گرا رہے ہیں دفاتر اس کے دباؤ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو شاہی سید صاحب نے جو کچھ کہا میں اس کو اون کرتا ہوں کہ یہی واقعی کے اوپر والے کی آواز، اوپر والے کا ڈنڈا۔ آپ دونوں تعدی بھی رہے ڈاکٹر صاحب نے جو کہا، وہ ایک الگ سبجیکٹ، وہ الگ بات ہے۔ اب ہم بھائی آپ تو کیسے جواب دیں؟ اب ہم ایک بات اور کہتے ہیں، دیکھیں شاہی سید صاحب، آپ اور ہم کسی زمانے میں ایسٹ انڈیا کمپنی کو روتے تھے،
آج بھی ایسٹ انڈیا کمپنی سے ہی سب کچھ ہو رہا ہے. یہ اپنے ذہن سے آپ نے اچانک نکالنا شروع کر دیا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے نا ایکٹیو نہیں ہے پاکستان میں, اس ریجن میں. ایسٹ انڈیا کمپنی کے مطابق, پروگرام کے مطابق, اس کے شیڈول کے مطابق آپ کے 70 سال گزر چکے ہیں. اس کے مطابق آپ کا مشرقی پاکستان الگ ہوا. اس کے مطابق, اس شیڈول کے مطابق, ڈیلی پروگرام کے مطابق آپ کا یہ پروگرام بھی اس کا حصہ ہے. پیپل پارٹی کی حکومتیں بھی ایسٹ انڈیا کمپنی کے منصوبے کے مطابق آتی رہی. بالکل بالکل بالکل. اور آپ ان کے مطابق حکومت کرتے رہے, ان کی ہدایات کے مطابق. بالکل. بینظیر بھٹو, آصف علی زرداری ایسٹ انڈیا کمپنی سے ہدایات میں لیتے رہے. کہتا ہوں کہ 100% باتوں کو آپ جہاں تک لے جانا چاہتے ہیں میں آپ کے ساتھ قبول کروں گا. نہیں قبول نہیں, آپ بتائیں کیا. اس ایسٹ انڈیا کمپنی سے اوپر امریکن انڈیا کمپنی بھی اس میں شامل کرو نا. ایسٹ انڈیا کمپنی سے اوپر امریکن سفارت خانہ, امریکن حکومتیں. کیوں چھوٹے چھوٹے چیزوں پر آ کر کے برک لگا رہے ہو؟ 2 تصویریں اٹھا رہی تو آپ نے کہا بہت بڑا کام ہو گیا. نہیں بھائی, ایسی کوئی بات نہیں ہوئی اب تک. یہ ایک چھوٹا سا فلٹر پروگرام ہے. یہ آپ کی حکومت کا فلٹر پروگرام نہیں. دیکھو ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیں, ایک نظر سے نہ دیکھیں. میرا اینگل اس طرح ہے, آپ کا اینگل اس طرح ہے. سر میں حساب میں بڑا کمزور ہوں. آپ کا حساب آپ ذرا عوام کو سمجھائیں. عوام کو میں سمجھا رہا ہوں. تصویریں اتاری ہیں یہ آپ کی حکومت نے اتاری ہیں یا کسی اور نے اتاری ہیں؟ دیکھیں ابھی بھی ایک بارادری کا پالیٹکس ہے پاکستان میں. برادری, 12 دروازے, ٹھیک ہے, 12 دروازوں والے. ٹھیک ہے. اس کا ایک دروازے سے آپ دیکھو چیزوں کو دیکھ رہے ہو نا. یہ کس نے اتاری ہیں بتائیں نا. میں سر آپ معرفت کی بات کر رہے ہیں, میں معرفت سے ہٹی ہوں, میں معرفت سے نیچے آ رہا ہوں نا. میں غیر معروف قسم کی باتیں کر رہا ہوں. میں جو آپ کو سمجھا رہا ہوں اس میں سے چھوٹا سا فلٹر ہے جس میں سے ان کے ایم این اے جو صاف ہوگا وہ آئے گا. وہ اگلا ایم این اے, یہ جو دوسرا گروپ ہے, آپ کی پیپل پارٹی نے فلٹر لگایا ہے, کس نے لگایا؟ نہیں, کس نے لگایا ہے؟ پیپلز پارٹی کا یہ فلٹر نہیں ہے. یہ فلٹر اوریجنل حالت میں خود ہی ڈیولپ ہو رہا ہے کیونکہ ان کے کردار کی وجہ سے, ان کی حکومت کے کردار میں بھی ہم اور یہ مل کر کے شامل کر رہے ہیں. اچھا, آپ مل کے یہ گیم کر رہے ہیں. یس. ایک حصہ جو میں ابھی آپ جو شاہی سید صاحب, آپ اگر اس کو دیکھنا چاہتے ہو, یہ ضرورت ہے. الطاف حسین کل بھی ضرورت ہے. کس کی؟ جنرل مشرف کی, اگلے جنرل مشرف کی, پہلے والے جنرل ضیاء الحق کی. ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینیٹر ڈاکٹر آیت اللہ درانی صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما. ڈاکٹر صاحب آپ جو بات پوری کر رہے تھے مجھے صرف اب آپ میں شارٹ کٹ کروں گا. سادگی یہ ہے کہ اس وقت ہم پورا قوم سین الف سا نہیں ہے, سواد کے ساتھ ہمیں سمجھا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ فاروق ستار ایک میمن ہے, اور وہ میمن وہ مہاجر نہیں ہے, انصار ہے. انصار اور مہاجر والے معاملے کو فلٹر کیا جا رہا ہے. اب میری بات کو اور بھی سادہ سمجھنا کون کر رہا ہے فلٹر, یہ آپ بتا دیں نا. لوگ زمانہ ہے اپنے مستقبل کو یہ پیپل پارٹی کر رہی ہے. نہیں, پاکستان ہے اس سے لوں گا نا. ہدایات آپ ایم کیو ایم پاکستان سے لے رہے ہیں؟ جی. اچھا میاں صاحب یہ بتا دیں کہ اگر آپ ہدایات ایم کیو ایم پاکستان سے لے رہے ہیں تو جو کراچی میں بظاہر الطاف حسین صاحب کی تصاویر ایک رد عمل کے طور پہ ہٹائی جا رہی ہیں, کیا یہ عوامی رد عمل ہے؟ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ الطاف حسین کی پاکستان مخالف تقریر کے بعد یہ رد عمل ایک قدرتی امر ہے؟ یہ تو ایک بات آپ کے سامنے ہے کہ جو حالات ابھی 3 دن پہلے بنے, جس طریقے سے انتشار پھیل رہا تھا, تو اس میں کسی وقت میں کچھ بھی ہو سکتا تھا. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر حالات کو بچانے کے لیے چاہے وہ ادارہ کرے یا وہ ہمارے اپنے لوگ کریں یا کوئی بھی پارٹی سے کیا جائے, ہماری پارٹی سے کیا جائے, تو میرے خیال میں وہ اس بات پر ہوگا آنے والے کو کراچی والوں کے لیے بہتر بنایا جائے اور جو ٹینشن ہے اس ٹینشن کو ختم کیا. میاں صاحب آپ کی آواز جو ہے وہ منقطع ہو رہی ہے. اگر آپ سن پا رہے ہیں تو یہ بتا دیں کہ یہ ایک عوامی رد عمل ہے کراچی سے الطاف حسین کی تصاویر کو ہٹائے جانا. آپ نے اپنے گھر سے دیکھیے, میں پھر اس پر یہ کہوں گا کہ ابھی تک میرے نالج میں یہ نہیں ہے کہ آیا عوام کے لوگوں نے یہ تصویریں ہٹائی ہیں, کسی ادارے سے ہٹائی ہیں, ہماری
لوگوں نے ہٹائی ہیں. یہ قطعی طور پر نہ تو کہیں رپورٹ ہوا ہے اور نہ میرے اپنی نالج. اچھا آپ ڈاکٹر فاروق ستار سے رابطے میں ہیں؟ بقول آپ کے آپ انہی سے ہدایات لے رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہمارا ایک سسٹم ہے جو رابطہ کمیٹی کراچی ہے, پاکستان ہے رابطہ کمیٹی, وہ ڈیفینیٹلی ہدایت دیتی ہیں گائے بگائے. جب ضرورت محسوس ہو تو بالکل وہ ہم تو جو بات کریں گے وہ رابطہ کمیٹی کی بات کریں گے نا. ٹھیک. تو ڈاکٹر فاروق ستار نے جس طرح مذمت کی ہے الطاف حسین کی تقریر کی, کیا آپ بھی مذمت کرتے ہیں؟ میں تو میرے خیال میں کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. انہوں نے جن الفاظ سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے وہ لا تعلقی ڈیفینیٹلی ہم بھی اس میں ساتھ ہیں, پنجاب کے اور لوگ بھی سب ساتھ. اب سینیریو سے ہوا وہ کیا ہوا بات کانفرنس میں, اور کل جب انہوں نے وضاحت ساری چیزیں پوری قوم کے سامنے. بہرحال آپ کے جو اپنے پنجاب کے اندر عہدیدار ہیں ایم کیو ایم کے, انیس عباسی اور ان کے کچھ ساتھیوں نے مستعفی ہونے کا اعلان کیا ہے, ایم کیو ایم کو چھوڑنے کا اعلان کیا ہے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایسی خوفناک تقریر کے بعد آپ کو بھی چھوڑ دینا چاہیے تھا ایم کیو ایم کو؟ دیکھیے یہ خبر قطعی طور پر غلط ہے. جو بات وہ کر رہے ہیں یہ ذرائع کے حوالے سے خبر صحیح ہے, اور پاکستان کی پنجاب جو ہماری پنجاب کی ہے یا پنجاب والے جو ہم بات کرتے ہیں, ہم میرے ساتھ میں چونکہ صدر ہوں وہ سب ہیں ہماری اپنی جگہ ہے. بات تو ہم اس میں ہماری تنظیم کے مختلف لیول پر جو لوگ ہیں یا ہمارے کارکنان ہیں ان میں سے اگر کوئی جانے کی بات کرتا ہے تو ان کا حق ہے, اپنے حق ہے, اس کا میں اور آپ کا کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. اچھا میاں صاحب, یہ ذرائع سے خبر نہیں ہے, یہ انیس عباسی صاحب کے نام سے خبر چلائی جا رہی تھی. جناب انیس عباسی صاحب پنجاب کمیٹی میں کوئی عہدہ نہیں رکھتے, یہ میں واضح کر دوں. میری پنجاب کمیٹی کا میں صدر ہوں, جنرل سیکرٹری ہمارے جو ہیں وہ وسیم کوکر بھائی ہیں, تو اس لیے پنجاب کمیٹی کو کہا جا رہا ہے. میں چونکہ اس کا صدر ہوں میں یہ جانتا ہوں ہمارے قطعی طور پر جتنے ساتھی ہیں وہ انٹیکٹ ہیں, وہ آج بھی ایف کیو ایم میں ہیں, اور باقی رد عمل وہ کسی طرح کا کسی کا کہیں پر بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, آپ بہت شکریہ میاں محمد عتیق, ہمیں صدر ایم کیو ایم پنجاب ہمیں جوائن کیا تھا. شاہد سید صاحب آپ نے عتیق صاحب کو بھی سن لیا, اس سے پہلے آپ نے ڈاکٹر رمیش کمار کو بھی سن لیا. آپ کہتے ہیں 12 مئی کے اوپر وسیم اختر کے چیلنج کے مطابق مشرف کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, مگر آپ جب پیپل پارٹی کے ساتھ بیٹھے تھے 2008 سے 2013 تک آپ نے کوئی کارروائی آپ لوگوں نے نہیں کی, تو پھر یہ الطاف حسین کی تقریر کا انتظار ہو رہا تھا کہ آپ مذمت شروع کر دیں اور حکومت کارروائی شروع کر دیں. دیکھو یہ بات میں ایگری کرتا ہوں کہ ہم نے 2008 سے لے کے 2013 حکومت کا اتحادی اور انہی کے ساتھ اتحاد میں بیٹھے ہوئے تھے, لیکن وقتاً پہ ہم نے آصف علی زرداری صاحب کو بھی اپنے قائد کو بھی سب کو بولا, لیکن ہمارے سامنے جو طالبانائزیشن اور سواد و بنیر کی آپریشن تھی وہ ایک بڑی دہشت گردی, تو بڑے دشمن کے لیے چھوٹے دشمن کے ساتھ بیٹھ گئے. اور ہم تو ایک وقت ایسا بھی ہے کہ حکیم اللہ نے بولا کہ تینوں پارٹی الیکشن نہ کرے, تو ہمیں تو حکیم اللہ نے آپس میں ملایا تھا, لیکن ہماری جو لاشیں گری ہے وہ تو کراچی میں گری ہے, اور 12 مئی میں ہمارے ساتھ ہوا تھا. وہ اپنی جگہ پہ جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے گلا کیا کہ آپ نے نواز شریف کی تعریف نہیں کی, تو میرے پاس 2 منٹ ہے, اب 2 منٹ میں الطاف کو چھوڑ دوں نواز شریف کی تعریف کروں. تو نواز شریف کی تعریف تو یہ ہے کہ پرویز رشید پرسوں اسی جگہ پہ گیا تھا جو وہ بھوک ہڑتال پہ بیٹھے ہوئے تھے, وہ قاتل ہے, وہ غدار, تو غداروں کے پاس تو تمہارا پرویز رشید گیا تھا اور اس سے کچھ مانگنے کے لیے گیا تھا. تو لہٰذا ہے کہ تمہاری تعریف تو بہت ہے, لیکن اس وقت تعریف کرنا ہے جو میرے پارٹی کی پالیسی نہیں ہے. میں آرمی چیف کی تعریف کرتا ہوں کہ آرمی چیف نے یہ سب کچھ کیا, ورنہ یہ 20 نکات پہ کسی نے دستخط کرنا تھا, اور نہ یہ آپریشن کرنے تھے, اور نہ ان سیاستدانوں میں اتنی تپڑ ہے. یہ بے حس سیاستدان ہے, چاہے وہ ہماری پارٹی کے ہو اور چاہے دوسری پارٹی کے ہو, یہ لاشوں پہ سیاست کرتے رہے, اور یہ ادارے بھی اس میں شامل تھے. کون سے ادارے؟ یہ ہمارے فوج کے, یہ سب کو پتا تھا کہ وہ شاہی سعید کو پتا چلے, اور ہمارے ایم آئی بی اور یہ جو جی آئی ٹی وی تھی اجمل پہاڑی کی, تو میں نے کی تھی. وہ تو آئی نے ایم آئی بی اسپیشل مین 6 اداروں نے بولا کہ راکے کام کر رہے, اس کے باوجود 2013 میں ٹپے نہیں رکھ رہے تھے. الیکشن کمیشن آف پاکستان اس میں انوالو ہے, چاہے اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ٹپے لگے ہوئے, ورنہ ایک پیٹی کھولتے
سارے کے سارے میں نے بولا تھا، میں نے میڈیا پہ کہا کہ ایک انگوٹھے سے 1,000 ووٹ 3,000 ووٹ ایک انگوٹھے کی نشانی ہے. اگر الیکشن کمیشن چاہتا تھا ہو سکتا تھا. اور ابھی میں بتا رہا ہوں ابھی چیف جسٹس پاکستان کیوں سو ووٹ نہیں لے رہا ہے؟ ایک شراب کی بوتل بھی تو لے رہے. نہیں وہ افتخار محمد چودھری صاحب وہ بھی چیف جسٹس ہے، یہ بھی چیف جسٹس ہے. اختیارات استعمال کرے. اس کی وجہ یہ کہ یہ پاکستان کو گالی دی. اور دوسری بات یہ جو دگلی پالیسی رکھتے یا تو یہ لوگ خوف میں ابھی بھی، اور یا یہ کہ جب اس بندے نے برملا خود، ابھی الزام نہیں ہے الطاف پہ، الزام نے خود بولا پاکستان کے خلاف بولا. اگر یہ جو نعرہ تھا کہ جو قائد کا غدار ہے موت کا حقدار ہے، اگر قائد ہی غدار ہو جائے پھر اس کا کیا سزا ہے؟ تو وفاقی حکومت سے آپ کو کیا توقع؟ وفاقی حکومت تو ابھی تک سمجھ نہیں ہو رہی ہے. کرے نا، ایکشن لینا. کیا ایکشن لیں؟ ایکشن یہی ہے کہ میں اس کے خلاف کیسے رجسٹر کروائے اور ان سے باقاعدہ لکیر کھینچ کے کہ جو الطاف کے ساتھ ہے وہ ایک سائڈ، اور جو الطاف کو غدار بولے، ملک کا دشمن بولے، وہ دوسری سائڈ پہ. نہیں تو یہ ایم کیو ایم پہ پابندی لگنی چاہیے آپ کے خیال؟ دیکھو پابندی مسئلے کا حل نہیں ہے. پابندی تو این پی بھی لگی، پابندی تم نے سارے بین تنظیمیں بنائی ہوئے، سزائیں دو، لڑکاؤں، ملک کے خلاف بات ہوئی. الزام بھی نہیں ہے، ثابت ہے، بندہ خود بول رہا ہے. اور پھر اس کے بعد ایک تقریر نہیں، ایک تقریر کیا، پھر اس نے یو ایس اے میں دوبارہ، پھر تیسرا. آج تو بندوں کو باقاعدہ کھل کے بولا کہ جاؤ مارو. اچھا اب یہ جو کاروائیاں ہو رہی ہیں، دفاتر گرائے جا رہے ہیں ناجائز جگہوں پہ اور تصاویر ہٹائی جا رہی ہیں، کیا سنجیدہ ہے حکومت؟ دیکھو جو ناجائز قبضے تھے ظاہر بات اس کی بربریت کا زور تھا، وہ توڑنا چاہیے تھا، ہٹانا چاہیے جو ناجائز پہ. کسی کا جھنڈا اتارنا، کسی پہ بین لگانا، تالے لگانا مسئلے کا حل نہیں ہے. لیکن البتہ ایک چیز ہے، کراچی میں لوگوں کا خوف اگر ختم کرنا ہے تو ان غنڈوں بدماشوں کو توڑا لگام دینا ہے. تزویر کسی انسان کی اچھی نہیں. ہماری پارٹی احترام انسانیت پہ یقین رکھتی ہے. میں نہیں چاہتا ہوں. اور ایک اور بات، الطاف برا تھا، ہے اور رہے گا، لیکن اس کا قوم بہت اچھا ہے، مہذب ہے، لکھا پڑھا ہے. اس کی قوم نے قربانی دی، پاکستان کے بانیوں میں سے ہے. ان کے بچوں کے ساتھ غداری ہوئی، ان کے بچوں کو تانے پڑ رہے، ان کے بچوں کو لوگ وہ رو رہے، کہہ رہا ہمارے ابا نے پاکستان کیوں بنایا تھا، آج ہمیں غدار کہہ رہے. تو یہ الطاف غدار ہے، قوم غدار نہیں ہے. چلیں ٹھیک. جی ڈاکٹر رمیش کمار صاحب، شاہد سید صاحب نے ایک بات تو جائز کی کہ پرویز رشید صاحب آپ کے منسٹر جو ہیں جا کے ان سے ملے بھی ہیں بھوک ہڑتالی کیمپ کے بعد، باوجود اس کے کہ الطاف حسین صاحب کی تقریر جو خطاب ہوا ان کا ایک ماضی، ایک ٹریک ریکارڈ بھی ہے پاکستان سے متعلق، اور بعد میں معافیاں بھی مانگتے رہے. تو بظاہر تو آپ کی حکومت شاید دلواتی رہی ہے، حوصلہ افزائی کرتی رہی ہے اس طرح کے اقدامات سے. دیکھیے وہ کیوں گئے؟ بہت زیادہ فرق ہے. فرق یہ ہے، آپ اگر پرانا ریکارڈ نکالیں نا 2008 سے نہیں بلکہ 2002 سے لے کے 2013 تک، ہر ہفتے یہاں پہ الطاف حسین کے فون آتے تھے، یہاں پہ حکمرانوں سے بات ہوتی تھی، مگر ہمارے حکمران وہاں پہ بات نہیں کرتے. پرویز رشید صاحب اگر پارلیمنٹرین وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں 6 دن ہڑتال کر کے، ایک عوامی مینڈیٹ لے کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، صحیح یا غلط، عوامی مینڈیٹ لے کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے نا، اگر کہتا ہے ٹھپا مافیا، چلو بھائی 50% ٹھپا مافیا، 70% فرق جو بھی ہے وہاں پہ بیٹھو، جو بھی ہے وہاں پہ بیٹھو. تو ابھی بھی ناظم الیکٹ ہو کے آگے نا، ایک عوام ان کے ساتھ ہے. عوام جب ان کے ساتھ خوف میں تھی یا کیسے بھی تھی، عوام نے ان کو الیکٹ کر لیا. آج وسیم اختر کیسے ہوا الیکٹ ہو گیا بھائی NA 246 میں، NA 246 کی تو جنرل الیکشن ہوئی نا، مگر پھر بھی وہ جیت کر آ گئے. جب ان کا ایک پارلیمنٹری وہاں پہ بیٹھے، ہم نے جا کے ان سے جنرل مسئلے اگر سنے، ہم نے یہ نہیں کہا کہ بھائی آپ کو مسنگ پرسن، ہم نے کہا نہیں ہے ہمارے کوئی، ہماری گورنمنٹ کے پاس مسنگ پرسن نہیں ہے. رینجر سے بھی ہم نے پوچھ لیا ہے، آپ کا یہ الزام غلط ہے. کرمنل اگر کوئی ہوگا اس کے اندر ہم کوئی آپ کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کر سکیں گے. ہاں آپ کے ساتھ کوئی ناجائزی ہوگی ہم بالکل اس میں آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، اگر آپ کے ساتھ کوئی ناجائزی ہوگی تو. آج اگر فاروق ستار جو شاہی سید صاحب کہہ رہے ہیں، اگر فاروق ستار جو کرمنل الطاف حسین اس سے اپنے آپ کو سیپریٹ کرے گا تو یہ تنظیم چلے گی. اگر اسے آپ کو سیپریٹ نہیں کرے گا، اگر اسی کے ساتھ دوبارہ یہ ملے گا، لازمی ہے اس کے کرنے جب اس کے اوپر پڑیں گے، عوام بھی نہیں برداشت کرے گی، ہم بھی برداشت نہیں کریں گے. کتنا ٹائم جائے گی آپ کی حکومت فاروق ستار کو؟ دیکھیں ٹائم اب نکل گیا، ابھی ٹائم نکل گیا. ابھی انہوں نے جو ڈیسیشن کیا ہے ان کو امپلیمنٹیشن کرنا ہے. اگر یہ امپلیمنٹیشن کریں گے، ڈیسیژن کیا ہوا ہے آپ کے خیال میں؟ کیا تشریح کرتے ہیں آپ فاروق ستار کے ڈیسیژن کی؟ کیا ڈیسیژن؟ نہیں، فاروق ستار جو باتیں کرتا ہے ہم لا تلقی کا اظہار کرتے ہیں. آپ کے خیال میں لا تلقی کر دی ہے؟ واقعی کر دی ہے؟ میں سمجھتا ہوں وہ بانی ہے، ٹھیک، ایم کیو ایم کا بانی ہے، مگر اگر اس کی انوالومنٹ پارٹی کے معاملات میں اگر ختم کرتے ہیں اور جو اس نے کام کیا ہے اس کو
لیگلی حکومت اس سے جواب لے گی, ہم اس سے جواب لیں گے, عوام اس سے جواب لے گی, کیونکہ جو اس نے نعرے لگائے وہ یہاں پہ اور نعرے لگا کے اس طریقے سے میڈیا کے اوپر حملہ, اداروں کے اوپر حملہ, تو اس کو لیگلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو, مگر اس کے ڈیفینڈ میں اگر یہ آئیں گے تو لازمی ہے یہ بھی اسی چکر میں. آپ کے خیال میں ڈیفینڈ نہیں کر رہے ہیں؟ ڈیفینڈ اگر ڈیفینڈ کریں گے تو یہ ڈیفینڈ اگر کریں گے تو یہ کہانی آ جائے گی جو دورانی صاحب کہہ رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ڈیفینڈ والی چیزوں میں ان کو جانا چاہیے. ایک چھوٹی سی بہت مشکل وقت ہے اس وقت, بہت مشکل مرحلے سے کراچی کی ابھی جو میاں عتیق نے ابھی جو بات کی نا, میں سمجھتا ہوں یہ گول مول جو باتیں نا وہ نہیں چلیں گی کہ ہاں ادھر سے لیں گے وہ لیں گے. اگر یہ چیزیں ہوئی, ہم کبھی بھی نہیں چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹی کے اوپر کوئی پابندی ہونی چاہیے. یہی شاہی سید کہتا ہے, یہ میں کہتا ہوں, یہ پیپلز پارٹی کہتی ہے. مگر یہ کبھی نہیں چیز ہوگی کہ جو اس طریقے سے پاکستان کے حوالے سے نعرے لگائے اس کی انوالومنٹ یہاں پہ ہو اور پھر یہ جمہوریت کا نعرہ چلتا رہے, وہ کبھی نہیں ہوگا. کتنا ٹائم دیں گے آپ بتائیں؟ نہیں, ٹائم ہے ہی نہیں اب ان چیزوں میں ٹائم نہیں ہے. ابھی انہوں نے جو کیا ہے اس کو امپلیمنٹ کریں. ابھی کیا کریں گے اگر آپ فاروق ستار کو گرفتار کر لیں گے؟ اگر دیکھیں اس طریقے سے اگر انہوں نے کیا تو نہیں چلے گا نا. اب آپ کیا نہیں چلے گا, کریں گے کیا وفاقی حکومت کیا کرے گی؟ دیکھیں وفاقی حکومت یہ چیزیں جو ہوئی ہے, جس طریقے کی اس نے اسپیچز کی ہے, دوبارہ اگر یہی اسی طریقے سے بیٹھ کے, کیونکہ دنیا چھوٹی ہے سب پتہ چل جاتا ہے, اگر دوبارہ اسی طریقے سے سن کے اور یہی انسٹرکشن اور یہی چیزیں اگر چلتی رہی تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر تو اتنی 3 سال جو محنت ہوئی ہے, اتنے 3 سال جو محنت ہوئی اس کراچی کے صفائی کرنے کے لیے, تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ جی دورانی صاحب, آپ یہ رہے گا نہیں جائیں گی چیزیں. آپ کے خیال میں فاروق ستار نے جو باتیں کی ہیں بطور سیاستدان, کیا آپ نہیں سمجھتے کہ فاروق ستار ایک تنی ہوئی رسی کے اوپر چل رہے ہیں اور انہوں نے عوامی مفاد کے اندر کچھ ٹائم بائے کیا ہے, مگر ہوگا وہی جو کہ شاید پاکستان کی عوام چاہتی ہے؟ ہاں دیکھیں, فاروق ستار نے جو کچھ کیا وہ نواز شریف کے ایمرجنسی کے سائن کے بالکل قریب پہنچ گئے. آپ میرے بات کو پھر کہیں گے کہ یہ گورنر راج, میں آپ کو ایک لفظ بول رہا ہوں نا, پورے یہ سیاست جو کہاں جا رہا ہے, اس سیاست کا اینڈ نواز شریف ایمرجنسی پر سائن کرے گا پورے ملک میں. پورے ملک میں آگے کیا بولوں؟ نہیں یہ آپ کو یہ آپ تجزیہ دے رہے ہیں, اللہ کا اندر کی خبر ہے. اندر کی کوئی, مجھے کس کے اندر کا, میں اندر ہوں, میں خود اندر. آپ اس کی وجہ بتائیں نا, یہ تو اس کی وجہ غیر معمولی سی آپ اس کی وجہ پورا پولیٹیکل مارکیٹ کو ایک دم ہلجل کے بعد جو پوزیشن بنی ہے, نواز شریف, الطاف حسین, MQM, میں بھی کہتا ہوں کہ الطاف حسین نہیں آؤٹ ہونا چاہیے, مائنس پلس نہیں ہونا چاہیے, آپ بھی کہتے ہیں, میں بھی کہتا ہوں پارٹی نہیں ٹوٹنا چاہیے, آپ بھی کہتے ہیں, میں بھی کہتا ہوں وہ یہ تو کہہ رہے ہیں الطاف حسین مائنس ہونا چاہیے, شاید سید کہہ رہے ہیں الطاف حسین مائنس ہونا چاہیے, آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہونا چاہیے. یہ پیپل پارٹی کا موقف ہے. میرا موقف یہ ہے کہ پارٹی اس کے اندر سے وہ خود کر سکتا ہے, میری فرمائش پر نہیں ہو سکتا. آپ کی فرمائش ہونا چاہیے, میں آپ کی فرمائش پر اپنی پارٹی کو نہیں چلاؤں گا. آپ کا رائے کیا ہے؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ میرا رائے یہ ہے کہ ہر پارٹی اپنے اندر ایک پروسیس رکھتا ہے. وہ تو کریں گے نا, بطور سیاستدان آپ کی کیا رائے ہے؟ الطاف سے کو مائنس کرنا چاہیے بھیا, میں نہیں کہہ سکتا نا, میں پلس مائنس کے لیے نہیں کہوں گا کسی کو. نہیں, آپ کے خیال میں اس کی پارٹی میں کسی صورت میں بھی نہیں کہہ سکتا کسی کو کہ میری فرمائش پر آپ یہ کریں یا آپ کی فرمائش پر میں یہ کروں. آپ وقت ٹی وی کے فرمائش مائنس والا فارمولہ زرداری صاحب پہ بھی پلس مائنس, اس لیے دیکھو آپ کو یہ خوف ہے, اس لیے میں نے آپ کو بولا خوف کی بات نہیں ہے, خوف کی بات نہیں ہے, اصول کی بات ہے, سیاست کی بات ہے, اس نظام کی بات ہے جس میں سے اس کونے پر رہ کر کے ایمرجنسی کا ایک مواد الگ ہے. میں نے ایک لفظ پہلے, میں نے اس کا لفظ ایک پہلے فلٹر کا استعمال کیا تھا, تو فلٹر میں پھر آپ کو یہ الگ سے فلٹر میں کبھی آپ مجھے یاد کرو گے. اچھا نہیں, مجھے یہ بتایا نا, الطاف حسین اور زرداری صاحب میں بہت فرق ہے. آپ کو خدشات مائنس والے فارمولے سے ہیں, زرداری صاحب نے تو پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا. آصف زرداری پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا. صدیوں کا مالک ہے سرزمین کا, وہ کسی اور جگہ کا نہیں ہے, وہ قبرستان کا مالک ہے. قبرستان کے مالک کو اپنے اعزاز کے ساتھ رہنا پڑتا ہے, اس کو اپنے شان کے ساتھ رہنا پڑتا ہے. اس نے پاکستان کھپے کا نعرہ اس لیے لگایا تھا کہ پاکستان اسی کا ہے, اسی کے سرزمین پر بنایا گیا ہے.
پاکستان اسی کا ہے. تو آپ کے خیال میں آصف الطاف زرداری حسین نے کیوں نعرہ لگایا ہے پاکستان مخالف؟ اب میں اس کے ساتھ میں اس کے پارٹی میں نہیں ہوں, مجھے اس کا پتہ نہیں. نہیں، آپ رائے صاحب رائے تو میں بالکل ہو نہیں سکتا. میں صرف ایک ایمرجنسی اس پورے ایپیسوڈ میں جو کیا آپ الطاف حسین کی اس تقریر کی مذمت کرتے ہیں؟ بھائی مجھے میں نے اس کی سنی ہے, سن گا. نہیں میں درانی صاحب سے میں ایک سنو نہیں میں درانی صاحب سے سننا چاہتا ہوں. آپ کیا چاہتے ہیں؟ جگہ پہ میں کروا کیا ہو گیا نہیں ہو گیا. آپ الطاف حسین آپ مذمت کرتے ہیں؟ دیکھیں ایک چیز ہے, پاکستان الطاف حسین صاحب کے ہوش حواس کی باتوں میں اگر یہ بات ہو چکی ہے تو اس کے ادارے اس کو معاف کریں گے کیا؟ نہیں آپ میرے دور میں نے 4 دفعہ میرے دور میں استعفیٰ دے دیا, پھر بھی ہم نے معاف کیا. آپ مذمت کرتے ہیں؟ جس دن ایران کے پاس زرداری کا وزٹ ہوتا تھا اس کے تیسرے دن جو ہے نا الطاف حسین کے پارٹی جو ہے نا ہم سے مستعفی ہو کے نکل. درانی صاحب کیا آپ الطاف حسین کی پاکستان مخالف تقریر کی مذمت کرتے ہیں؟ میں نے نہیں سنا اس کو, میں جب کلیئر سنوں گا تو بات کروں گا. آپ اتنی دیر سے تجزیہ دے رہے ہیں. میں جانتا ہوں اگلے مشرف کو, اگلے مشرف کو, جرنل کو جانتا ہوں. کون ہے اگلا مشرف؟ اسی کے سینے کے ساتھ ہوگا. چلیں یہ بھی آپ ہمیں نئی بات بتا رہے ہیں. شاہد سید صاحب میں سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. نہیں دیکھیں یہ کیا ہماری سیاسی جماعتیں مسئلے کے شکار ہیں باوجود اس کے یس سب دنیا کو پتہ ہے. میں حل کیا کہتا ہوں کہ یہ مافیا ہے, یہ قاتل ہے, انہوں قتل کیا, انہیں اپنے بندے مارے, خود اپنے اردو بولنے والے شاہد سید صاحب اس سے ایک چیز کا فائدہ ہوا کہ پہلے اس کا لاش اگر آ جاتا, زندگی میں موت میں میرا لاش پہلے ہو سکتا ہے. میرا ایک دوست کل میں رات کو کھانا ہے, دوپہر کا کھانا کھایا, رات کو فوت ہو گیا. جلدی کرو. اگر اس کا وہ شہداء کا جو میدان ہے نا, جو شہداء کا گراؤنڈ ہے, اس تقریر کے بعد جو پلے گراؤنڈ کے شہداء کے گراؤنڈ میں جو اس نے نشان لگا ہوا تھا نا کہ ادھر میرا مقبرہ بنے گا, اس تقریر کے بعد شاید پاکستان کے ادارے اس مقبرے کو اس جگہ پر نہیں چھوڑیں گے. وہ ایسٹ انڈیا کمپنی ابھی خبر آئی ہے کہ اس کو بھی مسمار کرنے کی. میں نے آپ کو یہی میں صرف اس کی اپنی خواہش, اس کی خواہش, یہ تمہارا کمال نہیں ہے, میرا کمال نہیں, یہ رب کا کمال ہے. تو بس میں نے جو ملک کا غدار تھا, جو قاتل تھا, خدا نے اس کو دنیا میں دکھایا. جو قاتل ہوتا ہے نا وہ عزت سے نہیں مرتا. اچھا مجھے یہ میرا تجزیہ ہے. مجھے آج آپ کے پروگرام میں ایک بہت بڑی چیز نظر آئی. یہاں پہ ایک بچہ, ایک بندہ جو ہے نا اس کی مذمت کرتا ہے, مگر درانی صاحب کہتا ہے کہ نہیں. میں یہ چیز جو ہے نا میں کہتا ہوں ہمارے مذہب میں دھرتی ماں ہوتی ہے. سنو تو صحیح, جتنا آدمی جنم دینے والی ماں کی قدر کرتا ہے اتنا رزق دینے والی ماں کی قدر کرتا ہے. ایک بات سنو, اتنی بڑی پوری کہانی بتا دی کہ یہ ہسٹری وہ ہسٹری, وہ کوئی اپنی پارٹی کا نہیں, مگر یہ بات کر کے اور میں مذمت نہیں کرتا ہوں, میری سمجھ سے دور ہے بات. میرے جذباتی بھائی, اگر وہ میرے پارٹی کا کہہ دیتا میں اس کی مذمت کرتا اپنے پارٹی کو, اس پارٹی کو جو کہ سیکنڈ لیفٹیننٹ کی حیثیت سے کام کرے. ابھی مجھے پتا نہیں کہ اس کا یہ جو جب خود کہتا ہے کہ میں فوج میں تھا نہیں تھا. کون؟ الطاف کی بات جی. تو ابھی اس کا رینک کیا ہے مجھے کیا پتا ہے, کون سے جنرل کا رینک پہ بیٹھا ہوا ہے. کس بات کی بات کر, وہ ڈبل ایجنٹی کر رہا ہے, ٹرپل ایجنٹی کر رہا ہے. بار بار جو ہے یہ سازشی تھیوری, کنسپریسی تھیوری کہ اس کے پیچھے بھی کوئی ادارہ ہے. نہیں, میں سازش نہیں کرتا, مجھے پتہ ہی نہیں ہے. میں تو آپ کو سیدھا سادہ سمجھنا بڑا, آپ مذمت نہیں کریں گے. الطاف حسین اپنی مذمت کرے کہ میں نے غلط کام کیا. میں تو اس کے لاش کو دیکھ رہا تھا ادھر قائد اعظم کے مزار کے بعد ڈبل سٹوری کا, وہ بھی وہ فارغ ہو گیا. بس میں صرف اتنا ہی کیا کہہ سکتا ہوں, اور کیا کہہ سکتے, وہ نہیں آ سکتا. ایک شاعر نے میں بتا کہ اس دنیا میں بھی حساب کتاب ہوتا ہے. میں اس شہداء کی طرف پھر بولتا ہوں جو وکیل جلائے گئے تھے, جو 12 پہ ہوا تھا, جو 12 مئی کو ہوا تھا. شہداؤں کا کمال ہے, میرا مطلب آپ لوگوں کی سیاسی جدوجہد ناکام ہو گئی اور یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوائن کیا. متی اللہ جان, کراچی کے شہداء گراؤنڈ میں الطاف حسین نے اپنے قبر کا جو نشاندہی کیا تھا, وہاں اس کا لاش نہیں آئے گا. اب اس کی زیادہ میں کیا کہوں. مطلع جان پہلی ہمارے بڑے دادو نے پہلے بھی قربانی دی ہیں,
ہمارے بڑے دادوں نے چلیں اس صاحب، ملک بہت کی شکریہ۔ خوشحالی کے لیے پہلے بھی کام شاہد کیا سید صاحب، ابھی بھی جو ہے نا وہ کام کرتے ہیں۔ ڈاکٹر رمیش کمار، آیت اللہ درانی صاحب، بات صرف اتنی سی ہے کہ آئندہ آنے والے دن بہت اہم ہیں اور بہت ساری معاملات جو کلیئر نہیں ہیں وہ شاید آئندہ آنے والے دنوں میں واضح ہو جائیں گے۔ ایم کیو ایم پاکستان یا ایم کیو ایم لندن یہ زیادہ عرصے نہیں چل سکتا، اور جس قسم کی ریاستی اداروں کی طرف